السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں ایک مرتبہ پھر سے لے کر آ چکی ہوں آپ سب کے لیے، آپ سب کے بہت ہی پیارے سے ناول کو لے کر۔ تو ہم آج اسے ہی پڑھیں گے۔ تو اب ہم جلدی سے ناول کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن یہاں سے آپ نے کرنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے کا پورا ناول بھی آپ ابھی کے ابھی حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی بے حد آسانی کے ساتھ۔ صبح کے 4 بجے صنم کی آنکھ کھل گئی۔ عجیب سی بے چینی وہ محسوس کر رہی تھی اپنے اندر، اسی باعث وہ رات کو دیر تک جاگنے کے باوجود اتنی جلدی اٹھ گئی۔ ہڑبڑاہٹ سے وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کی دھڑکنوں کی رفتار بے حد تیز تھی، جیسے کہ نہ جانے ایسا بھی کیا دیکھ لیا ہو اس نے جو کہ اس قدر خوف کا باعث بنا تھا۔ اپنے ارد گرد دیکھتی وہ سوائے ارحم کے کسی بھی اور وجود کو پاس نہ پا کر اپنی پیشانی پر آ رہے پسینے کو صاف کرتی۔ صنم سب ٹھیک ہے، تم ریلیکس ہو جاؤ، لیکن میرے خواب میں رمشا کیوں آئی؟ نہ جانے کیوں جب سے رمشا مجھ سے دور ہوئی ہے، عجیب قسم کی بے چینی میرے اندر ابلتی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے بے شک میری رمشا ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی ہے، لیکن یہ ظالم شخص بھی تو مجھے ٹارچر کر رہا ہے۔ کیا پتہ میری اس بے چینی کی وجہ یہ شخص ہی ہو۔ میں تو رمشا کو ٹھیک سے آخری مرتبہ دیکھ بھی نہ سکی، کیونکہ اس ظالم شخص نے کہاں اجازت دی تھی مجھے کچھ دیر وہاں پر رہنے کی۔ ارحم جس سے صنم سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، اب بھی اسے برا بھلا کہے جائے، کیونکہ سوائے اس کے وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ آخر مجبور لاچار تھی وہ، جس کے باعث اس شخص کا ظلم سہنا بھی مجبوری بن چکا تھا۔ بستر سے اٹھتے وہ خود کو چادر سے لپیٹے نہانے کے لیے چلی گئی، کیونکہ ارحم کے قریب وہ مزید کچھ دیر ہرگز نہ رہنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہوتی انہی کپڑوں کو پہنے باہر نکلی اور ٹاول سے اپنے بالوں کو باندھے آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی اپنے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں پر اسے درد محسوس ہو رہی تھی۔ شاید ارحم کا اس کے جبڑے کو پوری طریقے سے پکڑنا ہی اس کا درد کا باعث بنا تھا۔ غور سے وہ خود کو دیکھتی اپنی حالت پر ترس کھانے لگی کہ آخر اس کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ صنم جسے سب سے زیادہ قیمتی اپنی پرسنالٹی ہوا کرتی تھی، جو کہ ہمیشہ اپنے کپڑے بالوں کا بے حد خیال رکھا کرتی تھی، آج کس قسم کی حالت کو پہنچ چکی ہے۔ آخر اس کی زندگی بن کیا گئی ہے؟ صرف اور صرف ارحم سے ڈرنا یا پھر اس کے ظلم کو برداشت کرنا، کہ یہی ہے اس کی زندگی جسے اسے جیسے تیسے کاٹ رہی ہوگا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ تبھی اسے اپنے نام کو پکارے کسی کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی وہ فوراً سے پیچھے کی جانب پلٹتی ارحم کی طرف دیکھنے لگی، جو کہ ابھی نیند سے بیدار ہوا تھا۔ ہیلو کوکی، کیا بات ہے؟ آج تو اچھی بیوی کی طرح تم جلدی اٹھ کر اور فریش بھی ہو گئی۔ ویری نائس، سیکھ رہی ہو آہستہ آہستہ سے تم بھی، لیکن تم مجھے بھی جگا دیتی، میں بھی تمہارے ساتھ نہا لیتا۔ ارحم نے صنم سے مذاق کرنا چاہا، جس پر صنم کو ہرگز نہ ہنسی آئی تھی۔ کیسے دیکھ رہی ہے مجھے؟ کیا غصہ آ رہا ہے مجھ پر یا افسوس ہو رہا ہے خود پر کہ کیوں تم جو کہتی ہو اس پر ثابت قدم نہیں رہ سکتی؟ کیوں تم سے میں ہمیشہ وہی کروا دیتا ہوں جو تم نہیں کرنا چاہتی۔ ارحم اب کی مرتبہ اس کا ہی مذاق بنانے لگا تھا۔ اس کی خاموش کیوں ہو؟ کچھ تو بولو، پہلے تو بڑی زبان چل رہی تھی تیری، اب کیا ہوا؟ کہیں تم مجھے مارنے کا پلان تو نہیں بنا رہی ہو؟ بٹ ون تھنگ، ارحم رانا کی جان لینے کی کسی میں بھی ہمت نہ ہے۔ اگر کبھی میری ذات کو کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار میں خود ہوں گا، سمجھی؟ وہ بڑے ہی تکبر بھرے الفاظات کہہ گیا، بغیر خدا کا خوف کھائے۔ جاؤ اور میرے لیے بلیک وتھ آؤٹ شوگر کافی لے کر آ، کیونکہ تمہیں تو یاد ہی نہیں ہوتا کہ اپنے شوہر کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا ایک اچھی بیوی کا فرض ہوتا ہے۔ ارحم کے حکم کو سنتی وہ بغیر جواب دیے سر جھکائے کمرے سے باہر چلی گئی، کیونکہ اس نے فیصلہ کیا تھا ارحم کے آگے کچھ بھی نہ بولنے کا۔ وہ ہرگز نہ چاہتی تھی کہ ارحم کو اس پہ کسی بھی قسم کا غصہ آئے۔ وہ آخری کوشش کرنا چاہتی تھی اپنی زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے۔ کچن میں جا کر وہ تلاش کرنے لگی۔ پہلی مرتبہ امیروں کا کچن دیکھ کے وہ حیران رہ گئی۔ اسے ہرگز معلوم نہ تھا کہ آخر کافی بنائی کیسے جاتی ہے،
اور یہاں مزید مشینز کام کیسے کرتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہاں پر چیزیں کون کون سی جگہ پر موجود ہیں۔ اسے باعث وہ کھڑے غور سے جائزے لیے جائے۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہ آ رہی تھی اس جگہ کی۔ یہ آدمی خود جتنا عجیب ہے، اس سے بڑھ کر اس کا گھر عجیب ہے۔ اب یہ چولہا کس قسم کا ہے اور یہاں پر اتنی مشینز کیوں ہیں؟ یہ تو کچن کا کوئی لیبارٹری زیادہ لگ رہی ہے۔ ویسے یہ شخص کالا پانی، وہ بھی بغیر شوگر کے، کیسے پی سکتا ہے؟ میں نے ایک مرتبہ کافی پی تھی، وہ بھی میٹھی، لیکن مجھے بالکل پسند آئی۔ اور یہ آدمی پھیکی کافی کیسے پی لیتا ہے؟ شاید اسی وجہ سے خود بھی کڑوا ہے۔ اگر میٹھی چیزیں کھائے تو خود بھی میٹھے لہجے کا مالک بن جائے۔ وہ کھڑی خود سے بڑبڑاتی ارحم کی برائیاں کرنے میں مصروف تھی۔ ارحم جو کہ صنم کے پیچھے ہی آ چکا تھا، اس کو خود سے بڑبڑانا سنے اس کے قریب ہوتا۔ ہاں ہوں کڑوا، میٹھی چیزیں پسند نہ تھی مجھے، لیکن اب میٹھا کھانا شروع کر دیا ہے۔ شاید اب میرے لہجے میں بھی مٹھاس بھر جائے۔ ارحم کی آواز وہ بھی اپنے اس قدر نزدیک سنتے سے فوراً سے پلٹ کر دیکھا، اور ارحم کو اپنے پیچھے پا کر وہ بکھلاتی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ پہلے سے ہی صفائی دینا شروع ہو چکی تھی، اس سے پہلے کہ ارحم کو غصہ آئے۔ اچھا تو پھر کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم ہی بتا دو۔ ارحم جس کی بات اور لہجے سے غصہ تو ہرگز نہ دکھائی دے رہا تھا، اس کے مزید قریب ہوئے سے پوچھنے لگا۔ 2 قدم پیچھے کی جانب بڑھائے وہ اوپر کی جانب نظریں کی، اپنے سامنے لمبے شخص کے چہرے کی جانب دیکھتی۔ میں تو صرف اتنا کہہ رہی تھی کہ یہ یہاں کچن میں موجود چیزوں کی سمجھ مجھے نہیں آ رہی کہ ان چیزوں کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ مشکل سے ارحم سے بات کہنے لگی۔ مشین سے تو ہے، اگر تمہیں نہیں آتا ان کا استعمال کرنا تو مجھے بتا دو۔ اگر شوہر ہو تمہارا، فرض ہے میرا تمہیں ہر بات سکھانے کا۔ وہ بھی اچھے موڈ میں تھا، اس وجہ سے صنم سے پیار سے بات کیے جائے۔ جی وہ میں پوچھنے کی خاطر آپ کے پاس ہی آنے والی تھی۔ اب کی مرتبہ صنم نے جھوٹ کا سہارا لیا، صرف اور صرف ارحم کے ڈر کے باعث۔ تمہاری بات کو میرے دل نے سن لیا، اسی وجہ سے خود ہی چلا آیا، کیونکہ میرے دل نے مجھ سے کہا کہ تم اس پر کنفیوز ہوگی۔ آخر پہلی مرتبہ ہی تو دیکھی ہوگی یہ سب چیزیں۔ ایک مرتبہ پھر سے اسے صنم کو ہرٹ کر جانے والی بات کہی۔ خیر ادھر آؤ، سکھا دیتا ہوں تمہیں کافی بنانا۔ کاندھوں سے پکڑے سے صنم کا رخ دوسری جانب کیا، جہاں پر لال اور کالے رنگ پر منقوش بے حد خوبصورت اور چھوٹی سی مشین موجود تھی۔ یہ ہے کافی مشین، اسے اوپر سے اوپن کیا جاتا ہے اور پھر پانی اور کافی کو ڈال کر بند کیے بٹن کو آن کر دو۔ کافی 2 منٹ میں تیار ہو کر کپ میں ڈل جائے گی۔ وہ 1 منٹ میں سمجھ آ گیا صنم کو کافی بنانے کا طریقہ، لیکن اس پر صنم کو سمجھ تو تھوڑی بہت ہی آئی، لیکن ارحم کی حرکتیں اور باتیں اسے عجیب لگ رہی تھیں، جیسے کہ وہ اب اس کے ساتھ کچھ برا نہ کر دے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ صنم کو خاموش دیکھ اس نے اسے سوال کیا۔ جی آ گئی سمجھ۔ ہر سوال کا وہ ارحم کو فوراً سے جواب دیتی۔ ویری نائس، کافی سمجھدار ہو تم، ہر بات کو جلدی ہی سمجھ جاتی ہو۔ اس کا مقصد کوئی اور بات کرنے کا بھی تھا۔ کافی جو کہ کپ میں ڈل چکی تھی کو اٹھائے وہ اس کی خوشبو کو سونگھتا۔ واہ، ہمیشہ کی طرح پرفیکٹ۔ ویسے تم بتاؤ کہ تم کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، وہ میٹھا کیا تھا؟ کیا تم ریپیٹ کر سکتی ہو اس بات کو؟ ارحم جان بوجھ کر اس بات پر ایک مرتبہ پھر سے پہنچ گیا جسے صنم اگنور کر رہی تھی۔ تم سے ہی پوچھ رہا ہوں، کیا میٹھا کہہ رہی تھی تم؟ ایک مرتبہ پھر سے اس نے اسی بات کو دہرایا۔ ہاں وہ میں صرف اتنا کہہ رہی تھی کہ آپ اتنی پھیکی چیزیں بھی مت کھایا کریں، کچھ میٹھا وغیرہ بھی کھانا شروع کر دیں۔ اس کے منہ میں جو آیا بات اس نے اسے بتا دی، کیونکہ وہ بس بات کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ کر تو رہا ہوں، جب بھی تمہیں کس کرتا ہوں تو چاکلیٹ کا ٹیسٹ ملتا ہے مجھے، کیونکہ جتنا میں کڑوا ہوں اتنی ہی تم میٹھی ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کا اثر کس پر حاوی ہوگا۔ ارحم کی بات کا جواب صنم دینا تو ضرور چاہتی تھی، لیکن بول نہ پائی۔ یہ لو کافی اور ایک گھونٹ پیو تم۔
اس کی جانب کپ کو کہ اس نے ایک گھونٹ پینے کا کہا۔ جی مجھے نہیں پسند، میرا مطلب کہ مجھے نہیں پینی، آپ پلیز پی لیں۔ تم سے پوچھا نہیں، حکم دیا ہے، جس کی تعمیر کرنا تمہارا فرض ہے۔ اس کپ کو پکڑو اور پیو۔ زبردستی اس کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے اس میں کپ کو پکڑاتا حکم دیا۔ جس کی تعمیر کرتی وہ بغیر بحث کے اس کپ کو منہ لگائے چھوٹا سا گھونٹ لگایا۔ اس کے ایک گھونٹ پیتے ہی ارم نے فوراً سے واپس کپ چھین ٹیبل پر رکھ دیا۔ ارم کے اس اچانک سے کیے گئے فعل پر حیران ہوئے صنم اس کی جانب دیکھنے لگی کہ آخر ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ صنم جو کہ ارم کے چہرے کی جانب اوپر کی طرف دیکھ رہی تھی کو پیٹ سے پکڑے اس نے اسے بھی اسی ٹیبل پر بٹھا دیا۔ کیونکہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ چونک گئی کہ ارم اب کی مرتبہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ لڑکیوں کے شوہر کے آگے بے فضول سوال جواب کرنا غلط بات ہوتی ہے۔ اس کے ہونٹ پر انگلی کو رکھے وہ نہ جانے کیسی بات کہہ گیا۔ وہ کافی آپ کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی، پھر بریک فاسٹ بھی بنا دے، وہ بتا دے وہ بھی میں بنا دیتی ہوں۔ مسلسل ارم کی نظروں میں دیکھتی ہوئے ارم کا دھیان کہیں اور لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ بتا دوں گا، لیکن فی الحال مجھے کسی بھی چیز کی ہرگز ضرورت نہ ہے، کیونکہ جس چیز کی مجھے طلب ہوتی ہے وہ میں خود بتا دیتا ہوں، اور اس وقت بھی جس چیز کی مجھے ضرورت ہے وہی لینے کی خاطر یہاں پر آیا۔ اب کی مرتبہ بھی ارم نے الجھی سی بات کی۔ اب اس کے کہنے کا مطلب کافی تھا یا صنم، وہ ہرگز نہ سمجھ پائی تھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا۔